من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جو باطنی قدرتوں سے پاک ہو اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہو اور نماز پڑھی ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لکل قوم عیدا او ھذا عیدنا، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور آج کا دن ہماری عید ہے۔ حضرات گرامی، کل عید آنے والی ہے اور آج بھی عید ہے دنیا کے کچھ حصوں میں، اور ہندوستان میں کل انشاءاللہ عید ہوگی اور ہر شخص چھوٹا ہو یا بڑا وہ خوشی میں شامل ہوگا۔ مسلمان کے یہاں خوشی ہو یا غمی دونوں میں اعتدال ہے، اس کی خوشی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور غم بھی وہی دیتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، عمل کو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں رنگنے کی کوشش کی جائے اور یہ دیکھا جائے یہ خوشی تنہا میرے لیے تو نہیں ہے، صرف میرے بچوں کے لیے تو نہیں ہے، تو اس خوشی میں شریک تو ہر مسلمان کا حق ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، یا بڑا ہو یا چھوٹا۔ آج کی خوشیوں میں ان سب کو، ان کے بچوں کو، غریبوں کو، ناداروں کو، مفلسوں کو، معذوروں کو شریک کرنا ہوتا ہے۔ ان کے گھر بھی آج عید کی خوشی ہونی چاہیے، مگر جب وہ محلے میں دیکھتا ہے کچھ لوگ آج بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہیں، کچھ لوگ آج بھی ان خوشیوں سے محروم ہیں، کچھ لوگ آج بھی ایسے جن کے کپڑے نئے نہیں تو کیا دھلے ہوئے بھی نہیں، کچھ لوگ آج بھی جن کے چولہے آج بھی سرد ہے، ان کے گھروں سے کوئی دھواں نہیں اٹھ رہا ہے، مگر ان کے بچے سرد ہواؤں سے اپنی محرومی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے دلوں سے غربت اور افلاس کا دھواں اٹھ رہا ہے، تو وہ دل ہی دل میں اداس ہو جاتا ہے۔ ان غریبوں کی عید کیسے ہوگی؟ ان کے چہروں سے غبار کون دھوئے گا؟ ان کے گھروں میں عید کی خوشی کون لائے گا؟ یکایک آواز آتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی عید کا پہلے انتظام کیا ہے۔ ان کی عید ہوگی تو عید گاہ جانے کی اجازت دی جائے گی، ان کی خوشیاں ہوں گی تو تمہیں خوشیاں منانے کی اجازت ہوگی۔ حضرات گرامی، آپ علیہ السلام نے صدقۃ الفطر غریبوں کی عید کا سامان ہے، صدقۃ الفطر غریبوں کی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ہے۔ صدقۃ الفطر اسلام کی طرف سے غریبوں کے لیے عید ہے۔ صدقہ فطر غریبوں کے دکھ درد میں شرکت کا دروازہ ہے۔ صدقہ فطر امیر پر غریب کا حق ہے۔ صدقہ فطر غریب کے لیے مسرتوں کا گلدستہ ہے۔ صدقہ فطر غریب کی عید ہے۔ ان قوت قبل خروج الناس الی الناس الی الصلاۃ، نماز عید سے پہلے اور صدقہ فطر کو ادا کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے غریبوں اور بے کس کی کس قدر فکر تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا صدقہ الفطر عیدگاہ سے نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جائے تاکہ وہ بھی خوشی میں شامل ہو جائے۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرشتوں سے اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں یہ بتلاؤ کہ جب مزدور اپنی مزدوری کا کام مکمل کر لے تو کیا مزدوری ہونی چاہیے؟ تو فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے ان سے معلوم کرتے ہیں، معلوم ہونے کے باوجود بھی فرشتے کہتے ہیں اللہ کے
جل جلالہ ان کا پورا انعام اکرام سے نوازا جائے، ان کی پوری مزدوری دی جائے، تو فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہو، میں تمہیں گواہ بنا کر ان کو دن کے روزے رکھنے کی برکت سے اور رات کو تراویح پڑھنے کی برکت سے میں نے ان کو معاف کر دیا، اور میں ان سے خوش ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں میری عزت اور جلال کی قسم، اگر وہ میرے سے سوال کریں گے، میرے سے مانگیں گے تو میں ان کو ضرور دوں گا، اگر وہ میری رضا چاہیں گے تو میں ان کو ضرور اپنی رضا نصیب فرماؤں گا، اگر وہ مجھ سے گناہوں کا سوال کریں گے تو میں ان کو معاف فرما دوں گا، اگر وہ مجھ سے کسی پریشانی کا سوال کریں گے تو میں ان کی پریشانی کو دور کروں گا۔ اور فرمایا جائے گا کہ جب وہ عیدگاہ سے لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اعلان کراتے کہ گواہ ان کو کہہ دو کہ تم گناہوں سے معافی کا بخشائے لوٹ جاؤ، جیسا کہ تم آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، ماں نے آج ہی تمہیں چنا ہو۔ میرا عزیز ساتھیو، اس خوشی میں عید الجائزہ کہ یہ انعام کی دن ہے، انعام کی رات ہے، انعام کی بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر اور ان کی اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لعلکم تشکرون، لئن شکرتم لأزیدنکم، فرمایا کہ جتنا تم شکر ادا کرو گے میری نعمتوں کا، اتنا ہی تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ آپ علیہ السلام جس وقت میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تو آپ غسل فرماتے، خوشبو لگاتے اور اپنے کپڑوں میں سے نئے کپڑے ملبوس فرماتے، نئے کپڑے پہنتے، پھر عیدگاہ میں تشریف لے جاتے۔ اور ایک موقع پر ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے تو ایک بچہ رو رہا، تو اس کو گھر لے کر گئے اور اس کو نئے کپڑے پہنا کر خوشیوں میں شامل کر کے اپنے کندھے مبارک پر بٹھا کر لائے، کیونکہ اس کا بچہ، اس کا باپ مر چکا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ میں تیرا باپ ہوں، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے تمہاری اماں ہے، اور حضرت فاطمہ کو فرمائے تمہاری بہن ہے۔ پھر وہ بچہ خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ عیدگاہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھ کر۔ تو آپ علیہ السلام کا بتلانے کا سبق یہ تھا کہ ہم اپنے غریبوں کو، بے کسوں کو، مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں، اور غریبوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر 4 باتیں آ گئی وہ میری رحمت کی چادر میں قیامت تک کی صبح تک آ گیا۔ نمبر 1 کہ جس نے کسی مسکین کو سہارا دیا، کسی مسکین کو ٹھکانہ دیا، وہ قیامت کی صبح تک میری رحمت کی چادر میں آ گیا۔ جس نے کسی غریب کی مدد کی وہ بھی قیامت تک کی صبح تک میری رحمت کی چادر میں آ گیا۔ اور جس نے کسی اپنے غلام کے وزن کو ہلکا کیا اور اس کے کام کو ہلکا کیا، وہ بھی میری رحمت کی چادر میں آ گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین پر اپنے مال کو خرچ کیا تو وہ بھی میری رحمت کی چادر میں آ گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا۔ تو آج خوشی کا دن ہے، اگر کسی غریب کے یہاں کسی نے غریب کو، بیوہ کو یا کسی مرد کو جوڑا پہنا دیا تو خدا کی قسم جوڑا وہ پہنے گا اور ثواب میرے اور تمہارے ماں باپ کو پہنچے گا۔ تو ان چیزوں پر غور کریں، ہمارے آس پاس میں کون غریب ہے، کون کس
پر ہمارا حق بنتا ہے، کس کو دینا چاہیے، کیا وہ خوشیوں میں شامل ہے یا نہیں، اور پیار محبت کی ہواؤں کو عام کرے۔ آپس میں کچھ باتیں ہو جاتی اس کو درگزر کر کے آپس میں مصافحہ ملائے اور پیار محبت کو عام کرے، اور دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام ہندو مسلم سکھ عیسائیوں کے لیے عافیت کی، امن کی دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت میں امن و امان قائم رکھے اور پیار محبت نصیب